अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। व्यूअर्स, मुल्क में निज़ाम हुकूमत तो चल रहा है मगर कंट्रोल रूम और पावर सेंटर लंदन में है। रिमोट कंट्रोल से चलती इस हुकूमत को आए दिन धचके लगते रहते हैं। कल ताहिरुल कादरी साहब का धरना और ईद के बाद इमरान खान साहब की एहतजाज की धमकियां, और तो और हुकूमत के अपने MNAs ने उनके खिलाफ बजट के हवाले से एक महाज खड़ा कर रखा है। मुल्क में आखिर हो क्या रहा है, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन हसन निसार साहब। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। हसन साहब, मुझे ये बताइए कि कल हमने देखा कि कादरी साहब जो हैं वो 2 साल के बाद उनको जो है याद आया कि जी मॉडल टाउन में जो कत्लेआम हुआ था उसके हवाले से उन्होंने एक एहतजाज किया। ठीक है, गाय बगाए जो है हम सुनते रहे कि जी उनकी बरसी मनाई जा रही है, लेकिन फुल फ्लेज जो एहतजाज है वो खुद भी ये मानते हैं कि कल उन्होंने इस नौयत का पहले नहीं किया था। पाकिस्तान वो आते रहे लेकिन इस नौयत का एहतजाज नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं इट्स टू लिटिल टू लेट, एंड आपको क्या इसमें से होता हुआ नजर आ रहा है, कहाँ जाता हुआ आपको ये नजर आ रहा है? पहली बात तो ये है कि आपने अपने इंट्रो में फरमाया है कि मुल्की निज़ाम हुकूमत तो चल रहा है। ये इसको चलना कहते हैं तो मैं आपके साथ एग्री कर लेता हूँ। ये रींग रहा है। वो जो किसी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज प्रेसिडेंट ओबामा, के डिजास्ट्रसली डिसफंक्शनल ठीक कंट्री, तो दैट इज दी कंडीशन। ये चल नहीं रहा। दूसरी बात जो आपने की है सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से, तो दूसरी सूरत एक ही बनती है। जाहिर है बरसी आई है, ताहिरुल कादरी साहब आ गए हैं। वैसे तो उनका आम अंदाज भी पॉलिटिक्स का इसी तरह का ही है, जैसे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स होते हैं इसी तरह वो एब्सेंटी किस्म के लीडर हैं। लेकिन इसके अलावा चारा भी क्या था? वो एक मिसरा है बड़ा खूबसूरत किसी का कि मकतूल तो मौजूद हैं, कातिल नहीं मिलते। यानी 14 लाशें मौजूद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उनके कातिल कहाँ हैं ये मुल्क नहीं ढूंढ सका, ना इसके निज़ाम को पता चला। सो प्रोटेस्ट है। एक आम आदमी, एक शरीफ आदमी को रॉबिन हुड हो, कोई सुल्ताना डाकू हो, तो फिर इस निज़ाम से वो निपटे। या वो जो ये कसूर का था मलंगी, गदागर टर्न्ड डकेट, तो या तो इनके गिरेबान पकड़ें, मारें, लूट मार करें, जिसके हाथ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह आपको नजर आए, नर्म किस्म के सॉफ्ट, उसके हाथ काट दें। जो सामने आ जाए रूलिंग एलीट का बंदा, उनको तबाह बर्बाद करके रख दें, या खुद मर जाएं या इनको मार दें। एक सूरत वो है। दूसरी ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि वो पिछले साल भी आके मातम किया, गाहे गाहे करते रहते हैं। बरसी आई है, वो फिर तशरीफ ले आए हैं, देखें क्या करता है। उसके अलावा ऑप्शन भी क्या है, आप यही कुछ ही कर सकते हैं ना। बाकी उनका स्टाइल है, वो मैंने आपको पहले अर्ज किया। जी सर, मुझे ये बताइए कि बिल्कुल इस पे तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, इस पे दो राय है ही नहीं कि जी आपने जो 14 लोगों का कत्लेआम हुआ उसका आखिर जिम्मेदार कौन है। एंड इट्स अ शेम कि आज तक हमें ये नहीं पता चल सका। जो JIT आई है उस पर भी हंसने को दिल करता है जी। कहा जाता है शायद जो है वो उन्होंने पुलिस जो कांस्टेबल्स थे, दे एक्टेड ऑन देयर ओन और परहैप्स ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द SP साहब जो है वो भाग चुके हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे तो लाइक आई सेड, इस पे कोई जो है वो और बात हो ही नहीं सकती, इंसाफ होना चाहिए। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जून 2014 के बाद इतना महाज खड़ा किया कादरी साहब ने, फिर जिस तरह वो छोड़ के उसको चले गए, क्या आपको ये नहीं लगता कि उससे भी डेंट लगा है? शायद इंसाफ के तकाजे पहले पूरे हो जाते अगर कादरी साहब ना जाते वहां से। दुरुस्त कह रही हैं। अगर कंटिन्यूटी होती तो एक मसलसल वो शकेब का एक है कि देख है दीदा तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। अगर ये कतरा कतरा टपकते रहते, एक कंटिन्यूटी मौजूद होती, मसलसल एहतजाज का एक सिलसिला चलता, तो शायद आई डोंट नो कि इस मुल्क के निज़ाम में इंसाफ की तवक्को तो वैसे ऐसे ही है जैसे आप किसी चील के घोंसले से मांस निकालना चाहें, या आप किसी भेड़िए को कहें कि इस भेड़ की रखवाली करो। है तो वो मोरलेस नामुमकिन काम है। लेकिन शायद जो आप प्रपोज कर रहे हो, मैं आई एग्री विद यू कि अगर उस तरह का इनका स्ट्रेटेजी होती तो शायद इससे बेहतर होता। यस, देयर इज द पॉसिबिलिटी। सर, सो नाउ
اس وقت آپ کو جو ہے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں سے جو ہے وہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکلے گا، یا جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ انصاف کے تقاضے تو اس ملک میں بہت کم ہے کہ پورے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں؟ آپ نے خود بات کی کہ یہی ان کے پاس آپشن رہ گئی تھی کہ یا تو پہلی برسی پہ احتجاج کیا، دوسری پہ کیا، 40ویں پہ کیا، اور اس میں کوئی یہ ہمارے ملک میں کوئی یہ عجیب بات نہیں ہوتی کہ اتنے سال جو ہے مقدمات لٹکتے رہتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، مقدمات ختم نہیں ہوتے. اس میں سے کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، کل رات میں سن رہا تھا کسی چینل پہ، مجھے اب یاد نہیں، شیخ رشید صاحب نے ایک جملہ بولا کہ یہ گھی سیدھی انگلیوں نہیں نکلے گا. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ بات انگلیوں سے آگے چلی گئی ہے، یہ پورا ہاتھ ڈالو گے تو گھی نکلے گا، ان سے توقع نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ان 14 شہداء کہہ لیں، مقتول کہہ لیں، لاشیں کہہ لیں، ان کا حساب کرنے کے لیے آپ اگر اور 28 لاشیں دینے پہ تیار ہیں، آپ جتنی لاشیں مزید دینے پہ تیار ہوں گے اتنے ہی امکانات ہوں گے. اب انہوں نے کہا ہے، یہ ایک بڑی ڈسپریٹ قسم کی اپیل ہے کہ انہوں نے، وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے قانون بھی پڑھا ہوا ہے، وہ سیانے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں. طاہر القادری صاحب یہ جیسے موسٹ آف یور للو پنجو پالیٹیشن اس طرح کا آدمی نہیں ہے وہ. تو انہوں نے جو اپیل کی ہے کہ جی فوج اور فوجی عدالتیں ہمیں ان سے انصاف، اس کے بعد تو پھر اگر یہاں بھی نہیں ملتا تو اگلا قدم یہی ہے کہ بھی 14 گئے تھے ہمارے، اب 28 اور لے لو. اور اگر 28 جمع 14 بھی بیکار جاتے نظر آئیں تو ان کے ٹوٹل کو آپ دگنا کر کے پھر اتنی لاشیں. یہ ایک لاشوں کی، اگر آپ نے انصاف کی مسند تک جانا ہے تو آپ کو لاشوں کے زینے بنانے پڑیں گے. ڈوب مرنے کے لیے تو میرا خیال ہے پوری آبادی کے لیے یہی کافی ہے. بڑی بات ہے کہ 1 2 4 کی بات نہیں ہو رہی، 14 لاشیں موجود ہیں، قاتل نہیں ہے. یہ حیرت انگیز بات. ٹھیک، حسن صاحب مجھے یہ سمجھائیں، ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلے جانا چاہیے، اس کو ادھر ٹرائل جو اس کا ہونا چاہیے، ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایک پروسیجر ہے ملٹری کورٹس میں جو ہے ایپکس کمیٹیز جو ہیں وہ کیسز بھیجتی ہیں، وہاں سے جا کے جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہوتے ہیں. کون بھیجے گا یہاں پہ جو ایپکس کمیٹی بیٹھی ہوئی پنجاب کی؟ کب بھیجے گی؟ فورسفل انٹرونشن ہو تو ہو، اس کی طرف جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے جی آرمی جو ہے وہ تجاوز کر رہی ہے، مداخلت کر رہی ہے. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، اگر آپ کے علم میں ہے تو اگر آپ پڑھتی ہیں، میں فور دا لاسٹ مور دین 2 years میں تو کہہ رہا ہوں ٹو ہیلپ ود دس شیم ڈیموکریسی. یہ مذاق ہے، یہ ڈھونگ ہے، نوٹنکی ہے بہت بڑی. یہ قاتلوں کا گروہ ہے، اور قاتلوں کی کو بھی میں ڈیفائن کر چکا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ گولیوں اور چھروں اور چاقوں سے اور خودکش جیکٹ سے اور اس طرح قتل عام، اقتصادی دہشت گردی، یہ ہولناک ہے. یہ پڑھی ہے کتاب میرے سرہانے، یہ بدعنوانی کی حکمرانی، ان سب کے کچے چٹے موجود ہیں. اس آدمی پہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ مجاہد حسین پاکستانی ہے، ایک سینئر جرنلسٹ ہے، اس کی ریسرچ ہے اتنی خوفناک. یہ اس ملک کے لوگوں کی پہلے کھال اتاری ہے، پھر انہوں نے گوشت نوچا ہے. اب یہ ڈرل کر کے ہڈیوں میں اس ملک کے عوام کا گودا کشید کر کے لے جانا چاہ رہے ہیں. ہم ڈیموکریسی ڈی ریل ہو جائے گی. یعنی اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی اور اتنی جہالت ہے کہ آپ ایک ایسی شے کے ڈی ریل ہونے کی بات کرتے ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے، جو شے ہے نہیں. آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر ماریہ، ہاؤ کین اٹ بی ڈی ریلڈ؟ 2 خاندان ہیں جن کے خونی پنجے پیوست ہیں، ان کا سارا گند ریکارڈ پہ موجود ہے، سارا نہیں تو آدھا تو ضرور موجود ہے. اس قسم کی کتابوں کے ذریعے موجود ہے. پاناما چل رہا ہے، تو کس قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اچھا سر، ہم نے سب نے کل دیکھا کہ قادری صاحب کے ساتھ جتنی اپوزیشن کی میجورٹی آف دی اپوزیشن پارٹیز شانہ بشانہ کھڑی تھی، بڑی دھوئیں دار تقریریں بھی وہاں پہ ہوئیں. اور جو جمہوریت کی آپ بات ہم کر رہے ہیں، جمہوریت کو ڈیریل نہ کرنے کے لیے کندھا دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ہیز اٹس اون اسکیلیٹنز، ان کے اپنے جو ہیں وہ ایشوز ہیں. اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے جو پاناما کی اگلی ٹرانچ جو آ رہی ہے اس میں شاید پیپلز پارٹی کے بہت جو سینئر لوگ ہیں ان کے نام بھی بیچ میں آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کیا اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، آرم ٹویسٹنگ کر رہی ہے، گورنمنٹ کی لیوریج پوائنٹ استعمال کر رہی ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یو آر بینگ ویری کائنڈ ٹو پیپلز پارٹی. اسکیلیٹن کی بات کی ہے, یہ اسکیلیٹنز ہیں, یہ ایک ڈیسپریٹ قسم کی یہ دوری تیری چالیں چل رہے ہیں. سر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم دیکھیں گے. حسن صاحب کی جانب جاؤں گی. حسن صاحب, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اسکیلیٹنز ان دا پیپلز پارٹیز کلوزٹ. آپ ذرا اس پہ ذرا کنٹینیو. جی یہ بہت, آپ تو جو کہہ رہے ہیں کہ آئے گا, اگر جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا یا اگلی جو قسط آئے گی اس کی پیناما کی, اس میں ان کی لیڈرشپ کے, تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا نام پہلے آ چکا ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ اگر 4-6 اور آ جاتے ہیں تو ڈز اٹ ریلی میک اینی ڈفرنس؟ اس میں تو ان کی شہید صاحبہ جو کا بھی نام آیا ہوا ہے, تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ موت کے بعد, میرا اسسمنٹ ہے, غلط ہو سکتا ہے, کہ پیپلز پارٹی اپنی موت کے بعد اپنے سروائیول کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے, ایک سیکنڈ آپ ہولڈ فرمائیں, شاید یہیں مل جائے مجھے ریمنڈ بیکر کی وہ کتاب جس میں ان کے کچے چھٹے اس خاندان کو تو اس آدمی نے انٹرنیشنل تھیوز لکھا ہے. تو ان کے تو اسکیلیٹنز کا بھرمار ہے. اس لیے, اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ 2 دھاری نہیں, یہ 6 دھاری نہیں, یہ کئی دھاری, ملٹی پرونگ جسے نہیں کہتے, یہ کوشش کر رہے ہیں سروائیول کے لیے. جتنی باتیں آپ نے کی ہیں کہ یہ ایک طرف حکومت کو وہ بلیک میل, اس کی آرم ٹوسٹنگ, ٹیل ٹوسٹنگ کر رہے ہیں, ایک طرف یہ فلاں کر رہے ہیں, دھمکاں کر رہے ہیں, نہیں, یہ اس سے بھی زیادہ کچھ کر رہے ہیں. یہ ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف, ظاہر ہے وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں, ادروائز اپنے سروائیول کے لیے جس قسم کے میثاق جمہوریت, چارٹر آف ڈیموکریسی جو سو کالڈ تھا, وہ کیا تھا؟ وہ 2 چوروں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. اس کا باٹم لائن ڈیموکریسی, اس کی حفاظت, اس کا فلانا, وہ کیا ہے؟ لوگوں کے خلاف. ایک زمانے میں ہمارے بہت سینئر, بہت قابل احترام کالمسٹ تھے, ارشاد حقانی صاحب, انہوں نے لکھا تھا, وہ یہ ڈیگز ڈرون تھے, بے نظیر بھٹو اور نواز شریف, تو انہوں نے کہا کہ بھی آپس میں گیو اینڈ ٹیک, ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں آپ لوگوں کو بنانا چاہیے. وہ عوام تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے, ان کو لیٹ دیم بلیڈ ایچ ادر. سر لیکن اس سو میں پیپلز پارٹی کا جی سر آپ ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں جیسے آپ نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کوڈ پرو کو ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے, آپ ہمیں جو ہے ہمیں چلنے دیں, ہم آپ کو چلنے دیں گے, یہی بیسکلی متن تو اس کا یہی ہے. ابھی اگر ہم پچھلے ہفتے کا جب بجٹ پریزنٹ ہوا ہے, اس کے بعد جب ڈار صاحب پہ بہت زیادہ کوشچننگ ہوئی ایز فار ایز سوئس بینکس آر کنسرن, سوئس اکاؤنٹس جو ہیں جو 200 بلین کا انہوں نے فگر دیا تھا, تو دوبارہ ڈار صاحب نے کہا جی ہم جو انکم ٹیکس لاز ہیں ان میں تبدیلی لا رہے ہیں, OECD کی, تاکہ ممبرشپ ہم جو ہے وہ حاصل کر سکیں, اس سے ہمیں پتہ چلے گا کس کے پیسے باہر کہاں پڑے ہیں, کس کے کتنے اثاثے ہیں. اب کل کی بات دیکھ لیں, ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس پہ کافی مس پرسیپشنز تھیں, اس لیے ہم نے وہ وڈرا کر لیا. تو اس کا مطلب وہی بات جو آپ کر رہے ہیں, یہ مکمکا کی سیاست تو بہت دور تک پہنچ چکی ہے, کیونکہ سوئس بینک سینونیمس ود زرداری صاحب. نہیں, یہ بات ویسے غیر فطری ہے, اس میں کسی عقل کی ضرورت نہیں, کامن سینس کی ضرورت نہیں, کسی دانش کی ضرورت نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کا تعلق ہے میڈیا کے ساتھ, میرا تعلق ہے, ہم اپنی کمیونٹی کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کہ سادہ ہے, ہیومن نیچر کی بات کر رہا ہوں, اور اگر جا سکتے ہیں تو کتنا جا سکتے ہیں, کہاں تک جا سکتے ہیں؟ میں تو نہیں جا سکتا. میں کسی خاص حد تک, کسی خاص حوالے سے تو اپنی کمیونٹی کے بارے میں کوئی ماڑا موٹا کریٹیسزم, یہ وہ کوئی حد سے کو بہت تجاوز کر جائے تو اس پہ شاید کو کامنٹ کر لوں, بٹ بیسیکلی مائی لوئلٹی, مائی کمٹمنٹ ہیز ٹو بی ود مائی اون کمیونٹی. یہ خاص طرح کے مہم جو قسم کے تاجروں کا ایک بہت بڑا جتھا ہے اس ملک میں. ہاؤ کین دے گو, زبان زد عام ہیں, یہ تاجر ہیں اور تاجر سمجھتے ہیں کہ یہ تاجر برادری کے نمائندے ہیں. یار یہ جملہ کافی نہیں ہے بات سمجھنے کو.
آپ بیک وقت بھیڑ اور بھیڑیے کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیں آپ کہ آپ اس ملک کی ایلیٹ کے ساتھ بھی ہوں اور اس ملک میں جو پاورٹی لائن پہ رینگ رہا ہے، 2 وقت کا کھانا جس کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، جس کا پرسان حال کوئی نہیں، جسے پینے کو صاف پانی نہیں مل رہا، جس کے ہاں سب سوائل واٹر جو ہے اس میں 4 to 6% آرسینک بڑھتا جا رہا ہے، جن کے ہسپتالوں میں چھتوں کے اوپر سے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، جن کے برن یونٹس میں 8 گھنٹے بجلی نہیں آتی، تو بھائی مجھے ایک بات بتائیں، اب چور اور کتیا دونوں کے ساتھ ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے یہ لوگ بھائی، یا آپ کو چور کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا یا آپ کو وہ کتے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ سو یہ بیک وقت آپ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں ایک چلتا ہے کہ فلانا آدمی جو ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا خبیث ہے، چونکہ وہ ناشتہ حسین کے ساتھ لیکن ڈنر یزید کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بیک وقت ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ ادھر ہیں ادھر ہیں، بجٹ ہوگا یا آپ کی ساری جو اسٹریٹجی ہوگی، سوچ ہوگی، یا پرو عوام ہوگی یا دوسرے طبقات کے پرو ہوگی، تو جس طبقے سے یہ خود بلانگ کرتے ہیں، جن کی لائلٹی ان کے ساتھ ہونی ہے، یا یہ سڑکوں پہ دھکے کھانے لوگ، یہ پتہ نہیں بجٹ میں سے کیا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بجٹ آئے گا تو کوئی خیر کی خبر آئے گی۔ سر اس پہ اب ٹی او آر کمیٹی پہ وہ تو فارغ ہو گئی، ہمیں نظر آیا ختم ہو گئی، حکومت اپنے موقف پہ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے، جو رائٹ فل سٹانس ہے اپوزیشن کا کہ احتساب ہو، سب کا ہو، لیکن پرائم منسٹر سے سٹارٹ ہو، وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب کل ہم اگر دیکھیں تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا جی سڑکوں پہ آنے کا انہوں نے اندیا دے دیا، عید کے بعد انہوں نے کہا شیخ صاحب اور باقی لوگ اسی طرح کی جو ہے وہ تقریریں ہو رہی تھیں جس طرح کی کنٹینر پہ ہوا کرتی تھیں، قربانی کے بعد قربانی ہوگی، عید کے بعد جو ہے وہ عید سے پہلے عید ہوگی، اس کے بعد مطلب یہ اب کہا جا رہا ہے جی سپٹمبر تک یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میاں صاحب کی صحت پہ پینما نے جو اثر ڈالنا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اس حکومت کی صحت پہ کوئی اثر آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی افیکٹ آئے گا یا اسی طرح چلتی رہیں گی چیزیں 18 تک؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ٹی او آرز کا، تو میں ڈے 1 سے یہ بات لکھ رہا ہوں اپنے کالمز میں، 1 2 نہیں، بے شمار کالم، کہ بھئی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اگر نون لیگ مان لیتی ہے تو وہ خودکشی ہے، مر جائیں گے یہ، چونکہ جھوٹے ہیں، چور ہیں، بالکل سیدھا سادہ ڈکیتی کا کیس ہے، یہ نہ ماننے کا قصہ ہی نہیں ہے۔ میں پورا پاکستان بیچ میں انوالو کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی 5000 بندہ اور ہوگا، آپ مجھ پہ اس طرح کا الزام لگائیں گے، میں کہوں گا بناؤ جو بنتا ہے۔ خاص طور پہ عمران خان کی اس بڑی جنرس آفر کے بعد کہ جن ٹی او آرز کی بنیاد پہ آپ نے پرائم منسٹر کا احتساب کرنا ہے، اسی کے ساتھ آپ میرا بھی کر لیں، اس کے بعد تو کوئی چور اور ڈاکو ہی ہوگا جو کوئی لیتو لال سے کام لے گا، ifs and buts لگائے گا، کوئی کاماز اور فل سٹاپ انورٹڈ کاماز، چور ہیں سیدھے سادھے، وہ مان نہیں سکتے۔ اچھا، اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں عمران بھی گھسا ہوا ہے، پیپلز پارٹی جو کئی وارداتیں کرنا چاہ رہی ہے ایک ہی ٹائم پہ، اس کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر یہ گروپ سو کالڈ جو اپوزیشن ہے، جس میں سے ایکچوئل ریل اپوزیشن ہے یہ اکیلا عمران خان، اگر if they come to terms تو یہ مر جاتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں رہتا، یہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ سو ٹی او آرز کا تو میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ممکن ہے ہی نہیں، تو اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ لیکن حسن صاحب، ٹی او آرز کسی ایک کی موت ہوتے اگر وہ ان پہ کوئی کمپرومائز ہو گیا ہوتا۔ حسن صاحب، خان صاحب نے سولو فلائٹ نہ لینے کا اس دفعہ فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ریس ہے کہ ان کے ساتھ اگر جس طرح پیپلز پارٹی کا دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح سڑکوں پہ جو ہے وہ نکلے گی۔ بلاول صاحب کی خواہشات اپنی جگہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی گراؤنڈ ریالٹیز اور جو اصل چیز ہے وہ زرداری صاحب چلاتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح چیزیں چلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں انہی کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا 2018 تک، کچھ نہیں ہو سکتا۔ شواہد ہمارے سامنے موجود ہیں، بچوں کا بحث اگر چلے پرائم منسٹر کو آپ نے نہیں کرنا، لیکن حسین حسن اور مریم نواز صاحبہ کے وہ والد تو ہیں، اس لحاظ سے بھی وہ امپلیکیٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے، کچھ نہیں ہم کر سکتے۔ بھائی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مریم اور حسن اور حسین ان کے والد ہیں، جو کچھ ان کے پلے ہے ان کی وجہ سے ہے، انہوں نے کون سا کو گولڈ مائنز ان کو مل گئی ہیں، کو منو سلوا اترا ہے، کو جاتی عمرہ سے خزانہ مل گیا ان کو،
یہ بچوں کی تو اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں پھر ڈیٹس کلیش کر رہی ہیں. ان کے بیانات اگر دیکھیں جو ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں تو اچھا نہیں اچھا اگر یہ نہیں ہوتا, میں مسلسل سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ترازو کے ایک پلڑ میں پورا پاکستان ہے, دوسرے میں 2 4 5 خاندان. یہ فیصلہ کر لو آپ کو ملک چاہیے یہ خاندان چاہیے, نمبر 1. دوسرا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پھر ان سے جان نہیں چھٹتی, تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 2018 کے بعد بھی نہیں چھٹتی. یہ صرف ایک ادارہ ہے جس میں نقب نہیں لگا سکے, باقی ان کے زہریلے پنجے اس ملک کی معیشت میں, اس ملک کے ہر ادارے میں اتنے گہرے پیوست ہیں کہ لوگ بے حیائی کی حد تک ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو پیٹرنائز کرتے ہیں, ان کو پیمپر کرتے ہیں, جو لفظ چاہے آپ استعمال کریں. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کی اجازت دیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے آگے سے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم دیکھیں گے. اسب چلے ادھر ہوتا ہوا کچھ نہیں نظر آ رہا, لیکن اگر ہم اپوزیشن کی جو ڈیمانڈز ہیں اس وقت, جو اپوزیشن یہ کہہ رہا ہے جی ان ہاؤس چینج آ جائے, کسی اور کو لے آئیں, ڈار صاحب آ جائیں, XYZ کوئی آ جائے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر شکل چینج بھی ہو جاتی ہے, چینج آف فیس ہو جاتا ہے, پیچھے پالیسیز تو وہی چلیں گی. کیا نیب FIA کام کر سکیں گے؟ کیا وہ اپنا کام جس طرح کرنا چاہیے آنےسٹی سے, کیا وہ کر پائیں گے اگر نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے؟ کیا یہ ویلڈ ایک ڈیمانڈ لگتی ہے آپ کو, لاجیکل ڈیمانڈ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو کہا کہ کچھ نہیں ہونا, یہ میری گفتگو سے تاثر گیا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہونا. سر نظر یہی آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. یہ اس ملک کی جڑوں میں اترے ہوئے ہیں. نہیں اوکے, نہیں مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہا, میں صرف ریکارڈ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہا کہ کچھ نہیں ہونا. دیکھیں بات سنیں, ایک چھوٹی سی بات, یہ بہت بڑے سیاسی وارداتی ہیں, ان کا جگاڑ بڑا خوفناک ہے, ان کی جڑیں بہت گہری ہیں, ان کے پنجے بہت پیوست ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ایک عام آدمی بیچارہ کارسیکن نیپولین بوناپارٹ, جس کے پلے نہ طاقت تھی, نہ دولت تھی, نہ تجربہ تھا, نہ فوج تھی, نہ پیسہ تھا, نہ کوئی خاندان تھا, وہ ایمپرر ہو گیا فرانس کا. لیکن جب اس کے پاس تجربہ بھی تھا, فوج بھی تھی, نام بھی تھا, شہرت بھی تھی, مطلب you just name it, he had everything, he lost everything. وہ سینٹ ہیلینا میں ختم ہوا. سو ان کے اتنا زیادہ مضبوط ہونے کا, ان کے صدام حسین ہونے کا, دیکھو نا صدام حسین تو نہیں ہے, یہ دیکھو معمر قذافی تو نہیں ہے, یہ باقی تمام خاندان جتنے سیاسی سو کالڈ ہیں ان میں سے چونکہ یہ بہت ہی نیچے سے بہت اوپر تک گئے, تو ان کے پاس یہ میں نے کہا نا جگاڑی ہیں بہت بڑے, وہ باقیوں کی نسبت. ولی خان دیکھ لیں آپ, ایون بھٹوز دیکھ لیں, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا, ان کو نہیں پتا تھا. یہ رام گلی سے گوال منڈی سے یہاں تک اس گلوری تک, یہ گوال منڈی ٹو گلوری ایک اتنا خوفناک سفر ہے کو ان کو ظاہر ہے باقیوں کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہوگا, لیکن کچھ مقافات ہوتا ہے, کوئی قدرت کے اپنے قوانین ہوتے ہیں, ورنہ آج بھی ہم پہ فرعون اور ہارون اور حامان اور کیا دوسرا تھا وہ, اس طرح کے لوگ آج بھی حکومتیں کر رہے ہوتے. آج بھی اکبر اعظم کا یا اورنگزیب کا کوئی گریٹ گرینڈ سن بیٹھا ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے جانا ہے آج نہیں تو کل, اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنی طبعی عمر یہ پوری کر چکے ہیں. جونک ہے خون پیتی جاتی ہے, nobody can stop it. جونک ایک دفعہ چپک جائے آپ کو, لیکن ہوتا کیا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا, وہ خود بھی نہیں رکتی, لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ جونک پھٹ جاتی ہے, اپنے ہی زور کے نیچے آ جاتی ہے. طاقت کا ایک اپنا رویہ ہوتا ہے. طاقت اگر آپ انویسٹ کرو گے تو بڑھے گی, آپ سپینڈ کرو گے, یہ کیلسلی اور روتھلیسلی طاقت کو سپینڈ کر رہے ہیں, وہ باؤنس بیک کرے گا. سو میں قطعاً یہ اگر تاثر گیا میری کسی بات سے تو آئی ایم سوری, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ناگزیر لوگ ہیں, ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں, تو یہ بھی جائیں گے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب چلیں پیپلز پارٹی کی طرف, تو دیکھیں بات سنیں, میں نے پہلے ایک پتہ نہیں وہ میں کتنا بہتر کمیونیکیٹ کر پایا کہ نہیں آپ کے یا آپ کے ویور کے ساتھ, کہ پیپلز پارٹی اپنی موت کے بعد سروائیول کی جنگ لڑ رہی. ہوتا ہے نا کہ ایک بالکل کینسر پیشنٹ ہے, آخری درجے پہ پہنچا ہوا, وہ اپنی زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور سرجنز لگے ہوئے ہیں اور فلانا اس کا کیمو جو واٹ ایور. ایک ہوتا ہے مر جانے کے بعد
जिंदगी, वो कहते हैं मर चुका है आदमी, उसको मुंह से मुंह मिला है, कोई ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है, हाँ रेस्पिरेटर पे लगा हुआ है, उसको आर्टिफिशियली जिंदा रखा जा रहा है, इस तरह की कहानी लगती है। हाँ, अगर जिंदा रहना है तो बिलावल को अपना बाप, और पावर प्ले में ये मामूली बात है, ये कोई तोप नहीं है। ये कहते हैं ना जो किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये पहले भी था आज भी है। ये बेनजीर भुट्टो ने अपनी मां को कैसे फारिग किया था, आपको याद है? नहीं, आपको नहीं याद होगा, आपने याद किताबों में पढ़ा होगा, यू सो यंग कि आपको तो याद हो नहीं सकता। नुसरत भुट्टो के पास थी कमांड और कंट्रोल, हालांकि बीबी वाज द वन कॉलिंग द शॉट्स। इवन देन उसको ये हजम नहीं हुई ये बात कि मां सेरेमोनियली चाहे हो और बगैर इक्तदार के चेयरपर्सन या जो भी, उसने मां को उठा के बिल्कुल जैसे मक्खी दूध में से निकाल के, ये बाल मक्खन में से निकाल के रखते हैं, उसने मोहतरमा बीबी साहिबा ने अपनी वालिदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो को इस तरह फारिग कर दिया था। तो ये है तारीख, और ये कल की बात कर रहा हूं मैं, आपको मुगलों की या को ऑटोमन एम्पायर के किस्से नहीं सुना रहा। सो बिलावल को अगर अपने नाना और अपनी मां की लेगेसी पे जुआ खेलना है, इस कुर्बानी के बाद भी इम्कानात में समझता हूं कम होंगे, बिकॉज उसके सारे मैनरिज्म, उसकी तकरीरें, उसकी स्ट्रेटजी, उसका जो भी सारा कुछ है, उससे मुझे ये आप वाइब्स कह लो या मेरा हंच कह लो या मेरी सिक्स सेंस कह लो, कहती है कि नो, इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इसको ठीक तरीके से इसकी कोचिंग नहीं होती। चैंपियंस के पीछे बेसिकली मैनेजर्स होते हैं, राइट। तो मुझे नहीं लगता उसके पास को कैपेबल मैनेजर्स हैं। बट अगर वो एक नपा तुला जुआ खेलना चाहता है तो उसको अपने बाप को साइडलाइन करना होगा कि हुजूर काफी हो गया, एंजॉय द काइंड ऑफ मनी यू हैव, जस्ट रिलैक्स। ठीक, अच्छा सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि बिलावल के जो हैं वो कोचेस पीछे ठीक नहीं है, उसको मशवरा देने वाले लोग ठीक नहीं है, वालिद साहब को साइड लाइन करना पड़ेगा, ये तो पता नहीं बिलावल साहब कर सकेंगे या नहीं। हम देखते आए हैं कि जब भी उन्होंने कोई असर्टिव स्टांस लेने की कोशिश किया तो उनको साइड लाइन किस तरह कर दिया गया मफाहमती सियासत के नाम पे। खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की पिछले दिनों बिलावल के हवाले से, उन्होंने कहा जी मुझे नजर आ रहा है कि अगली दफा कंटेनर पे, सामने वाले कंटेनर पर शायद मेरे साथ बिलावल भुट्टो जरदारी हो। आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, सुने, पहली बात तो ये कि जो आपने जो कहा है ना कि मैंने ये कहा है कि उसके एडवाइजर्स ठीक नहीं, इसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने दें, मुझे 2 जुमले और मैं इसमें ऐड करूंगा। जिन हालों को पीपल्स पार्टी पहुंच चुकी है, उन हालात से निकालने के लिए जितना कैपेबल चाहिए आपको, अतालीक या एडवाइजर्स या जो भी है, वो लेवल नहीं है उनका। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं है या नालायक है, मैं नालायक नहीं कह रहा। जितनी गहरे खड्डे में गाड़ी गिरी होगी, उतना ही ताकतवर प्रोपोर्शनेटली आपको व्हीकल चाहिए होगा उसको वहां से निकालने के लिए। सो पीपल्स पार्टी जितनी गहरी दलदल में जा चुकी है, इसको वहां से निकालने के लिए जिस लेवल के बंदे चाहिए, वो इसके पास, बिलावल के पास मुझे दिखाई नहीं देते। एक बात। दूसरा, आपने ये जो बात आपने की थी वो क्या था कि सामने वाले कंटेनर पर शायद इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी हो। नहीं, इसके भी नहीं, इन दो बातों के बीच भी आपने को बात की थी, बट एनीवे ये अगर हो तो उसमें इस तरफ की नेक नियति तो नहीं हो सकती। जहां तक नियतों का ताल्लुक है, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे, तो गैब का हाल तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास होता है ना जी। हम लोग तो टेबल लगा सकते हैं, गेस वर्क होता है। तो मुझे नहीं पता बिलावल अभी तक क्लीन होगा, अभी तक इक्तदार में नहीं आया, उसको वो मामला, वो खून उसके मुंह को नहीं लगा। बाकी तो उनका जो रिकॉर्ड, वो चाहे वालदा की तरफ से हो या वालिद मोहतरम की तरफ से हो, वो तो कोई इतना काबिल रश्क नहीं है। मैं अभी रेमंड बेकर का आपको हवाला देके हटाऊं, जिसने इस पर्टिकुलर फैमिली के बारे में इंटरनेशनल थीव्स की इस तरह इस्तेमाल की है। सो अगर चला जाए तो ठीक है, इनकी भी हाजिरी लग जाएगी। मुमकिन है। ये देखे ना जी, एक इम्कानात का खेल है, पॉलिटिक्स है, इसमें इस तरह की कोई बात तो हतमी आखिरी बात तो नहीं की जा सकती। मुमकिन है ये इनके गुनाहों का कफारा हो जाए पीपल्स पार्टी वालों। इनसे निजात पाने के लिए जो भी कोई मुहिम चलती है, जो भी कोई तहरीक चलती है, उसमें अगर पीपल्स पार्टी पर्टिकुलरली बिलावल अगर हिस्सा डालता है तो मुमकिन है उसका कोई लोग रिस्पॉन्ड करें। पीपल्स पार्टी की इससे जो है पीपल्स पार्टी का रिवाइवल भी मुमकिन है। हसन साहब, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे. हसन साहब, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर पीपल्स पार्टी, और ये बात एक इस वक्त भी ये दिस इज काइंड ऑफ लाइक द राइटिंग ऑन द वॉल कि पीपल्स पार्टी ने अगर अपना रिवाइवल करना है तो पीपल्स पार्टी को जो ये चेंज आ रहा है इसका हिस्सा बनना होगा, अदरवाइज पीपल्स पार्टी नीचे गिरती जाएगी और खत्म होती जाएगी. ये दुरुस्त है. मैं तो इसके लिए मरहूमा मकबूरा का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए मुझे तो 1.5 साल हो गए. मैं तो आप पहले अर्ज किया अभी मैंने कि भाई ये अपनी सर्वाइवल की जंग अपनी मौत के बाद लड़ रहे हैं. ठीक है. या रेस्पिरेटर पे हैं, या यूं कह लें कि क्लिनिकली ये अलाइव है, अदरवाइज इज डेड. लेकिन चले, वो हर्ज नहीं है. बंदा आखिरी सांस तक जिंदगी की जंग लड़ता है. ये तो इतने बड़े स्टेक्स हैं इनके, तो एक कोशिश करके देखें. लेकिन बिलावल को आजाद होना होगा. ये लिखी पड़ी वो एक्सेस बैगेज हैं वालिद मोहतरम. सर, मैंने जो उनकी बात अकल उस से वक्त की थी, इस्तेफादा अगर करें, उसके जो इशारा से उनके ईवल तजुर्बे से. जी सर, जो उस वक्त बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि बिलावल को आप कह रहे हैं कि बिलावल को जो है वो लीडिंग रोल में आना होगा. मैंने आपसे उस वक्त ये बात की थी कि बिलावल ने जब भी असर्टिव होने की कोशिश की है तो वालिद साहब ने उनको मुफाहमती सियासत के नाम पर जो है वो साइड लाइन कर दिया है. तो बिलावल हमें उस रोल में आते हुए नजर नहीं आ रहे जब तक वालिद साहब. हाँ. एक मिनट जरा होल्ड करें आप. पहली बात तो ये है कि ये मकरे शायर है. अब ये टर्म पता नहीं कितने लोगों को समझ आएगी. ये जितनी मुफाहमत, देखें बात सुने, बेनजीर भुट्टो मुफाहमत की बात करती तो दैट वुड हैव मेड सम सेंस. बलोच बच्चा ये बात कर रहा है तो याद रखें इनके दरमियान एक एक्सप्रेशन चलता है कि इंतकाम कितनी देर तक लिया जा सकता है. तो वो कहते हैं कि अपने बाजू को तेल में पहले डालो, फिर तिलों से भरे हुए मटके में डालो, और बाजू जब बाहर निकालो तो जितने तिल बाजू के साथ लगे होंगे उतने 100 साल तक इंतजार करो इंतकाम लेने का. तो मैं कभी एक लम्हे के लिए भी, ये उनकी स्ट्रेटजी होगी, वारदात होगी, वो कहते हैं ना कि टैक्टिक्स में से होगा कोई स्ट्रेटजी. तो स्ट्रेटजी और सुपीरियर होती है. इस तरह के लोग जो है ना ये टैक्टिक्स पे चलते हैं. स्ट्रेटजी सुपीरियर माइंड्स की होती है. वो जो मुफाहमत की जरदारी साहब बात करते हैं, वो आई एम श्योर मौका जिंदगी में मिला तो इनको वहां मारेंगे. ये मियाओं को, ये जो पनामी इनको वहां मारेंगे जहां इनको पानी ना मिले. वो बलोच बच्चा है, ऊंटनी का दूध पीने वाला, और ऊंट का पता है क्या होता है. ये नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा. लेकिन उसका अभी तक पूरी तरह कहीं हाथ नहीं पड़ा इन पे. वो उसको 10% मशहूर करने वाले, ये उससे भी 4 हाथ आगे होंगे. आई एम श्योर अगर कोई हिसाब किताब हो इस मुल्क में प्रॉपर तो पता लगे ये तो उससे भी 100 मील आगे हैं. उनको, आसिफ जरदारी साहब को 100% 10% मशहूर करने वाले ये लोग हैं. जो अहानत आमेज, जो अजीबो गरीब गलीज जबान ये मोहतरमा मरहूमा के बारे में इस्तेमाल करते रहे, वो जरदारी से उसकी जबान काटी गई है. वो कहाँ का बलोच है? तो मेरे जैसा बंदा नहीं भूलता. अच्छा, उसके सीने पे लिखा है सारा कुछ. सो मुफाहमत वगैरह छोड़ें, वो एक ड्रामा है. अच्छा हसन साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो आए हैं, इमरान खान साहब एहतजाज की जो है वो कॉल दे रहे हैं, साथ ही साथ हुकूमत के अपने एमएनएस कल जो बजट पेश कर रहे थे सागदार साहब, तो 84 से 86 एमएनएस जो हैं वो वॉकआउट कर गए थे और ख्वाजा आसिफ साहब को उनको वापस लाना पड़ा था. बट दैट डिडंट स्टॉप देयर, इट लिंगर्ड ऑन टू टुडे. आज भी बजट पे वोटिंग कराना जो है वो मुश्किल हो गया. आज तक हम सुनते आए थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एग्जिस्ट करता है पीएमएलएन में, अमली मुजाहरा उसका हमने नहीं देखा था. कल तक के एमएनएस, वो एमएनएस जो कि आंख नहीं उठा सकते थे मियां साहिबान के सामने, कुछ बोल नहीं सकते थे, आज वो आंखें दिखा रहे हैं अगर हाउस ऑफ शरीफ को. तो इज दिस अ वेकअप कॉल फॉर द हाउस ऑफ शरीफ? इज दिस इज दिस अ साइन के थिंग्स नीड टू चेंज नाउ? देखें, इक्तदार जो है बड़ी खौफनाक चीज है. ये जब बंदे को बहरा कर देती है ना, तो वेकअप कॉल क्या, आप ढोल बजाते रहो. मेरे सराहने आप ढोल बजाते रहो, मैं नहीं उठता भाई. वेकअप कॉल तो बड़ी पोलाइट होती है, ये तो बड़ी जेंटल होती है. रह गए ये जो एमएनएस की बात कर रही हैं, एक तो फिजा ऐसी है. देखें, जो सफर शुरू हुआ कराची में पाक सरजमीन पार्टी का, वो मेरा ख्याल है पाक सरजमीन पूरी के ऊपर वो आजमाया जाएगा. और इसी में इस मुल्क की बका है, इसी में इस मुल्क की बचत है, इसी में इस मुल्क के अवाम की फलाह है कि ये जो मगरमच्छ हैं, ये चंद खानदानों से बस हो गया है. इनफ इज इनफ जो कहते हैं ना, हो गया है, इनसे जान छुड़ाओ, आगे चलो.
ٹھیک ہے یہ جو ایم این اے, اور ایک بات اور بہانا چاہیے ہوتا ہے, بے عزتی, بے غیرتی, بے حسی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ بہت ساری بے عزتی کے عوض تھوڑی سی عزت, یہ ان میں سے کچھ تو خاندانی ہوتے ہوں گے نا, یہ کتنی دیر تک, یعنی اتنی بڑی پریکٹیکلی یہ عمل میں بعض اوقات آدمی گالی دیتا ہے, کبھی آدمی بول کے گالی دیتا ہے, کبھی آدمی دوسرے کو اپنی پریکٹس سے, اپنے عمل سے گالی دیتا ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ غائب ہے, بیمار ہے, واٹ ایور دی ریزن, اور وہ لیگل ہے, انلیگل ہے, ملک چل رہا ہے یا رینگ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, اس کو چھوڑیں. ان کی بھی مطلب کیا ان کی گرومنگ ہے, کیا ان کا جو ہے ایکسپیرینس ہے کہ وہ ملک چلا سکتی ہے, یہ بھی ایک ہم سمجھنے سے ہم تو قاصر ہیں. نہیں, آپ جو سمجھنے سے قاصر ہیں وہ یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. پاکستان ہیز بیکم سچ اے ڈیفیکلٹ کنٹری, یہ جو میں نے کہا نا ڈیزاسٹرسلی ڈسفنکشنل ملک, اس میں تو نواز شریف تھرڈ ٹائم کیا, یہ 8ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے تو ان کی بس کی, یہ اس لیول کے لوگوں کا کھیل ہی نہیں رہ گیا. اس ملک کو گورن کرنا, اس کو واپس ٹریک پہ لانا, اس کو کوئی ڈائریکشن دینا, اس کی کسی منزل کا تعین کرنا, یہ اس طرح کے ایوریج اور بلو ایوریج لوگوں کے, یہ کیا سیاستدان جگاڑیے, وارداتیے, چھانگے مانگے, میریٹ, خرید و فروخت, پلاٹ بانٹ دیے پنجاب کے. جب جس کتاب کا چہرہ میں نے آپ کو دکھایا, پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا لیکن حسن صاحب یہ بتائیں, ان جرنلسٹوں تک کے نام ہے جن کو یہ وظیفے دیتے رہے. جی حسن پروگرام کا وقت کم رہ گیا, مجھے یہ بتائیں جو ابھی یہ 84-86 ایم این اے جن کی بات ہو رہی ہے, فارورڈ بلاک کہا جا رہا ہے جی بن گیا, اس کا عملاً ہوتا ہوا کچھ نظر آ رہا ہے, یا پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں پلاٹ دے دیں گے, کچھ اور جو پیسیفائی کر دیں گے, بھلا پھسلا کے جو ہے واپس لے آئیں گے, کچھ مراد دے دی جائیں گی اور مسئلہ یہیں ختم ہو جائے گا؟ نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ ادر دین دس جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو پاک سرزمین پارٹی فنومن, اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے بھی چل رہا ہے محمد مرسی کو عمر قید کی سزا, تو مجھے اس طرح کا کوئی معاملہ, مجھے ذاتی طور پہ مجھے کلائمیکس کی طرف بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں میرے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہے یہ 84 ہیں یا 86 ہیں میں نے یا کتنے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں, نہیں. میرا خیال ہے کہ فیصلہ کہیں اوپر کہیں آسمانوں پہ لکھا جا رہا ہے یا لکھا جا چکا ہے. مجھے یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جاتے دکھائی. سر ابھی آپ نے کہا جو پاک سرزمین پارٹی کا سفر سٹارٹ ہوا ہے پورے پاکستان میں نظر آئے گا, اور ابھی آپ اس پہ بھی بات کریں, 84-86 ایم این ایس کی بات کریں, پیپلز انصاف لیگ بنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں, یا اس نوعیت کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے جہاں سے ہر پارٹی سے بغاوت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی؟ آپ نے کیا بولا کاف لیگ کے حوالے سے؟ نہیں سر, کاف لیگ نہیں, پیپلز انصاف لیگ, جس کی کیا سرائیاں اور تھیں کہ یہ بن سکتی ہے. ڈیفینیٹلی اس کی وجہ ہے کہ اچھا ایلیمنٹ بری سے بری پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہے, اور برا ایلیمنٹ اچھی سے اچھی پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہے. یہ پاکستان بڑا عجیب و غریب طرح کا کیس ہو گیا. اب وہ بےچارے دل پہ پتھر رکھ کے, ٹھیک ہے, جن کو کل تک میں جانتا ہوں ارلی ڈیز آف سو مینی پیپل, اب آہستہ 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 انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یار دیر ریالٹی, کیا کریں, سیاست بھی کرنی ہے, اس ملک میں بھی رہنا ہے, اپنے ماں باپ کی دادا پردادا کی کوئی لیگیسی وہ بھی چلانی ہے, آگے کر لو. لیکن دل میں ان کے کرودھ ہے. اسی طرح جو کچھ کراچی میں آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ وہی ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو اچھا بہتر ایلیمنٹ تھا, لیکن خوف زدہ تھے, گھبرائے ہوئے تھے, انڈر پریشر تھے, فضا سازگار نہیں تھی. بنتی جائیں گی تو جو ایک بہتر باوقار ایلیمنٹ ہے, عزت دار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, وہ نون لیگ سے تو تنگ ہے. میں ذاتی طور پر انفارچونیٹلی باتیں آپ سے بہت کرنی ہوتی ہے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اور اینڈ میں وہی کہوں گی جو آپ نے بات کی ہے کہ لیٹس ہوپ کہ جو یہ پازیٹیو ایلیمنٹ ہے, جو یہ اچھے لوگ ہیں, دے پریویل, یہ سامنے آئیں اور اس ملک کو لے کے چلیں. اس امید پہ ہماری ذوالفقار خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.